جریر نے ہمیں اعمش سے حدیث بیان کی، انہوں نے عمارہ بن عمیر سے، انہوں نے عبد الرحمن بن یزید بن قیس سے روایت کی، کہا میں، میرے چچا علقمہ بن قیس اور میرے بھائی اسود بن یزید بن قیس حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ کہا میں ان دنوں جوان تھا۔ انہوں نے ایک حدیث بیان کی، مجھے یوں لگتا ہے کہ وہ انہوں نے میری وجہ سے بیان کی۔ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگے ابو معاویہ کی حدیث کے مانند ہے، اور یہ اضافہ کیا، کہا اس کے بعد میں نے زیادہ عرصہ توقف کیے بغیر شادی کر لی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3401۔ وکی نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا ہمیں اعمش نے باقی ماندہ سابقہ سند کے ساتھ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ عبد الرحمن بن یزید نے کہا ہم ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، میں سب سے کم عمر تھا، آگے انہی کی حدیث کے مانند ہے، مگر انہوں نے یہ نہیں کہا اس کے بعد میں نے زیادہ عرصہ توقف کیے بغیر شادی کر لی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3402۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کچھ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے آپ کی تنہائی کے معمولات کے بارے میں سوال کیا۔ پھر ان میں سے کسی نے کہا میں عورتوں سے شادی نہیں کروں گا، کسی نے کہا میں گوشت نہیں کھاؤں گا، اور کسی نے کہا میں بستر پر نہیں سوؤں گا۔ آپ کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد کی، اس کی ثنا بیان کی اور فرمایا لوگوں کا کیا حال ہے، انہوں نے اس طرح سے کہا ہے، لیکن میں تو نماز پڑھتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں، روزے رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں، جس نے میری سنت سے رغبت ہٹا لی وہ مجھ سے نہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3403۔ معمر نے زہری سے، انہوں نے سعید بن مسیب سے، اور انہوں نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے نکاح کو ترک کر کے عبادت میں مشغولیت کے ارادے کو مسترد فرما دیا، اگر آپ انہیں اجازت دے دیتے تو ہم سب خود کو خسی کر لیتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3404۔ ابراہیم بن سعد نے ہمیں ابن شہاب زہری سے حدیث بیان کی، انہوں نے سعید بن مسیب سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے سعد سے سنا وہ کہہ رہے تھے عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ترک نکاح کو یعنی ارادے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے رد کر دیا گیا، اگر انہیں اجازت مل جاتی تو ہم سب خسی ہو جاتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3405۔ عقیل نے ابن شہاب سے روایت کی، انہوں نے کہا مجھے سعید بن مسیب نے خبر دی کہ انہوں نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا وہ کہہ رہے تھے عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ کیا کہ وہ عبادت کے لیے نکاح اور گھرداری سے الگ ہو جائیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع فرما دیا، اگر آپ انہیں اس کی اجازت دے دیتے تو ہم سب خسی ہو جاتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3406۔ ہشام بن ابی عبداللہ نے ابو زبیر سے حدیث بیان کی، انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ ایک عورت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑ گئی، تو آپ اپنی اہلیہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، وہ اپنے لیے ایک چمڑے کو رنگ رہی تھیں، آپ نے گھر میں اپنی ضرورت پوری فرمائی، پھر اپنے صحابہ کی طرف تشریف لے گئے اور فرمایا بلا شبہ فتنے میں ڈالنے کے حوالے سے عورت شیطان کی صورت میں سامنے آتی ہے اور شیطان ہی کی صورت میں مڑ کر واپس جاتی ہے، تم میں سے کوئی جب کسی عورت کو دیکھے تو وہ اپنی بیوی کے پاس جائے، بلا شبہ یہ چیز اس خواہش کو ہٹا دے گی جو اس کے دل میں پیدا ہوئی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3407۔ حرب بن ابو عالیہ نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا ہمیں ابو زبیر نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے حدیث بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ایک عورت پر پڑ گئی، آگے اسی کے مانند بیان کیا، البتہ انہوں نے کہا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے جبکہ وہ چمڑے کو رنگ رہی تھیں، اور یہ نہیں کہا وہ شیطان کی صورت میں واپس آ جاتی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3408۔ معقل نے ابو زبیر سے روایت کی، کہا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جب تم میں سے کسی کو کوئی عورت اچھی لگے اور اس کے دل میں جاگوزی ہو جائے تو وہ اپنی بیوی کا رخ کرے اور اس سے صحبت کرے، بلا شبہ یہ عمل اس کیفیت کو دور کر دے گا جو اس کے دل میں پیدا ہوئی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3409۔ محمد بن عبداللہ بن نمیر حمدانی نے کہا میرے والد نے اور وکیع اور ابن بشر نے ہمیں اسماعیل سے حدیث بیان کی، انہوں نے قیس سے روایت کی، کہا میں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہوئے سنا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیت میں جہاد کرتے تھے اور ہمارے پاس عورتیں نہیں ہوتی تھیں، تو ہم نے آپ سے دریافت کیا کیا ہم خسی نہ ہو جائیں؟ آپ نے ہمیں اس سے منع فرما دیا، پھر آپ نے ہمیں رخصت دی کہ ہم کسی عورت سے ایک کپڑے یا ضرورت کی کسی اور چیز کے عوض مقررہ وقت تک نکاح کر لیں۔ پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت تلاوت کی، اے لوگو جو ایمان لائے وہ پاکیزہ چیزیں حرام مت ٹھہراؤ جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں، اور حد سے نہ بڑھو، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3410۔ جریر نے اسماعیل بن ابی خالد سے اسی سند کے ساتھ اسی کے مانند حدیث بیان کی اور کہا پھر انہوں نے ہمارے سامنے یہ آیت پڑھی، انہوں نے نام لے کر عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھی، نہیں کہا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3411۔ ابو بکر بن ابی شیبہ نے کہا ہمیں وکیع نے اسماعیل سے اسی سند کے ساتھ حدیث بیان کی اور کہا ہم سب نوجوان تھے تو ہم نے عرض کی اے اللہ کے رسول کیا ہم خسی نہ ہو جائیں، اور انہوں نے نغزو یعنی ہم جہاد کرتے تھے کہ الفاظ نہیں کہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3412۔ شعبہ نے ہمیں عمر بن دینار سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا میں نے حسن بن محمد سے سنا، وہ جابر بن عبداللہ اور سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہم سے حدیث بیان کر رہے تھے، ان دونوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک منادی کرنے والا ہمارے پاس آیا اور اعلان کیا بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں استمتاع یعنی فائدہ اٹھانے یعنی عورتوں سے نکاح متع کرنے کی اجازت دی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3413۔ روح بن قاسم نے ہمیں عمر بن دینار سے حدیث بیان کی، انہوں نے حسن بن محمد سے، انہوں نے سلمہ بن اکوع اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہم سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے، یعنی اعلان کی صورت میں آپ کا پیغام آیا اور ہمیں متع کی اجازت دی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3414۔ عطا نے کہا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما عمرے کے لیے آئے تو ہم ان کی رہائش گاہ پر ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، لوگوں نے ان سے مختلف چیزوں کے بارے میں پوچھا، پھر لوگوں نے متع کا تذکرہ کیا تو انہوں نے کہا ہاں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کے عہد میں متع کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3415۔ مجھے ابو زبیر نے خبر دی، کہا میں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے سنا، وہ کہہ رہے تھے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک مٹھی کھجور اور آٹے کے عوض چند دنوں کے لیے متع کرتے تھے، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عمر بن حریث کے واقعے کے دوران میں اس سے منع کر دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3416۔ ابو نضرہ سے روایت ہے، کہا میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کے پاس تھا کہ ان کے پاس ایک آنے والا یعنی ملاقاتی آیا اور کہنے لگا حضرت ابن عباس اور ابن زبیر رضی اللہ عنہم نے
دونوں متع یعنی حج تمتع اور نکاح متع کے بارے میں اختلاف کیا ہے۔ تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کہا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں وہ دونوں کام کیے، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہمیں ان دونوں سے منع کر دیا، پھر ہم نے دوبارہ ان کا رخ نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3417۔ ایاس بن سلمہ نے اپنے والد سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوطاس کے سال 3 دن متع کی اجازت دی، پھر اس سے منع فرما دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3418۔ لیث نے ہمیں ربیع بن صبرہ جوہنی سے حدیث بیان کی، انہوں نے اپنے والد صبرہ بن معبد جوہنی رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نکاح متع کی اجازت دی۔ میں اور ایک آدمی بنو عامر کی ایک عورت کے پاس گئے، وہ جوان اور لمبی گردن والی خوبصورت اونٹنی جیسی تھی۔ ہم نے خود کو اس کے سامنے پیش کیا تو اس نے کہا کیا دو گے؟ میں نے کہا اپنی چادر، اور میرے ساتھی نے بھی کہا اپنی چادر۔ میرے ساتھی کی چادر میری چادر سے بہتر تھی اور میں اس سے زیادہ جوان تھا۔ جب وہ میرے ساتھی کی چادر کی طرف دیکھتی تو وہ اسے اچھی لگتی، اور جب وہ میری طرف دیکھتی تو میں اس کے دل کو بھاتا۔ پھر اس نے مجھ سے کہا تم اور تمہاری چادر ہی میرے لیے کافی ہے۔ اس کے بعد میں 3 دن اس کے ساتھ رہا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی کے پاس ان عورتوں میں سے جن سے وہ متع کرتا ہے کوئی عورت ہو تو وہ اس کا راستہ چھوڑ دے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3419۔ بشر بن مفضل نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا ہمیں عمارہ بن غزیہ نے ربیع بن صبرہ سے حدیث بیان کی کہ ان کے والد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ فتح مکہ میں شرکت کی۔ کہا ہم نے وہاں 15 روز یعنی الگ الگ دن اور راتیں گنے تو 30 شب و روز قیام کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عورتوں سے متع کرنے کی اجازت دے دی، چنانچہ میں اور میری قوم کا ایک آدمی نکلے۔ مجھے حسن میں اس پر ترجیح حاصل تھی اور وہ تقریباً بدصورت تھا۔ ہم دونوں میں سے ہر ایک کے پاس چادر تھی۔ میری چادر پرانی تھی اور میرے چچا زاد کی چادر نئی اور ملائم تھی، حتیٰ کہ جب ہم مکے کے نشیبی علاقے میں یا اس کے بالائی علاقے میں پہنچے تو ہماری ملاقات لمبی گردن والی جوان اور خوبصورت اونٹنی جیسی عورت سے ہوئی۔ ہم نے کہا کیا تم چاہتی ہو کہ ہم میں سے کوئی ایک تمہارے ساتھ متع کرے؟ اس نے کہا تم دونوں کیا خرچ کرو گے؟ اس پر ہم میں سے ہر ایک نے اپنی اپنی چادر اس کے سامنے پھیلا دی۔ اس پر اس نے دونوں آدمیوں کو دیکھنا شروع کر دیا اور میرا ساتھی اس کو دیکھنے لگا اور اس کے پہلو پر نظریں گاڑ دیں اور کہنے لگا اس کی چادر پرانی ہے اور میری چادر نئی اور ملائم ہے۔ اس پر وہ کہنے لگی اس کی چادر میں بھی کوئی خرابی نہیں۔ 3 بار یا 2 بار یہ بات ہوئی، پھر میں نے اس سے متع کر لیا اور پھر میں اس کے ہاں سے اس وقت تک نہ نکلا حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یعنی متع کو حرام قرار دے دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3420۔ ہمیں وہیب نے حدیث بیان کی، کہا ہمیں عمارہ بن غزیہ نے حدیث بیان کی، کہا ربیع بن صبرہ جوہنی نے اپنے والد سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا فتح مکہ کے سال ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے کی طرف نکلے۔ آگے بشر کے حدیث کے مانند بیان کیا اور یہ اضافہ کیا، اس عورت نے کہا کیا یہ متع جائز ہے؟ اور اسی روایت میں ہے میرے ساتھی نے کہا اس کی چادر پرانی بوسیدہ ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3421۔ عبداللہ بن نمیر نے کہا ہمیں عبدالعزیز بن عمر نے حدیث بیان کی، کہا مجھے ربیع بن صبرہ جوہنی نے حدیث سنائی کہ ان کے والد نے انہیں حدیث بیان کی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو بے شک میں نے تمہیں عورتوں سے متع کرنے کی اجازت دی تھی اور بلا شبہ اب اللہ تعالیٰ نے اسے قیامت کے دن تک کے لیے حرام کر دیا ہے۔ اس لیے جس کسی کے پاس ان عورتوں میں سے کوئی عورت موجود ہو تو وہ اس کا راستہ چھوڑ دے۔
اور جو کچھ تم لوگوں نے انہیں دیا ہے اس میں سے کوئی چیز واپس مت لو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3422۔ عبدہ بن سلیمان نے عبدالعزیز بن عمر سے اسی سند کے ساتھ حدیث بیان کی۔ کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجر اسود اور بیت اللہ کے دروازے کے درمیان کھڑے ہوئے دیکھا اور آپ فرما رہے تھے۔ آگے ابن نمیر کی حدیث کی طرح ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3423۔ عبد الملک بن ربیع بن صبرہ جوہنی نے اپنے والد کے حوالے سے اپنے دادا صبرہ بن معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ کہا فتح مکہ کے سال جب ہم مکے میں داخل ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نکاح متع کے جواز کا حکم دیا۔ پھر ابھی ہم وہاں سے نکلے نہ تھے کہ آپ نے ہمیں اس سے منع فرما دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3424۔ عبدالعزیز بن ربیع بن صبرہ بن معبد نے کہا میں نے اپنے والد ربیع بن صبرہ سے سنا، وہ اپنے والد صبرہ بن معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کر رہے تھے کہ فتح مکہ کے سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو عورتوں کے ساتھ متع کر لینے کا حکم دیا۔ میں اور بنو سلیم میں سے میرا ایک ساتھی نکلے، حتیٰ کہ ہم نے بنو عامر کی ایک جوان لڑکی کو پایا۔ وہ ایک جوان اور خوبصورت لمبی گردن والی اونٹنی کی طرح تھی۔ ہم نے اسے نکاح متع کا پیغام دیا اور اس کے سامنے اپنی چادریں پیش کی۔ وہ غور سے دیکھنے لگی، مجھے میرے ساتھی سے زیادہ خوبصورت پاتی اور میرے ساتھی کی چادر کو میری چادر سے بہتر دیکھتی۔ اس کے بعد اس نے گھڑی بھر اپنے دل سے مشورہ کیا، پھر اس نے مجھے میرے ساتھی پر فوقیت دی۔ پھر یہ عورتیں 3 دن تک ہمارے ساتھ رہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان کو علیحدہ کرنے کا حکم دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3425۔ سفیان بن عیینہ نے ہمیں زہری سے حدیث بیان کی، انہوں نے ربیع بن صبرہ سے اور انہوں نے اپنے والد سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح متع سے منع فرما دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3426۔ معمر نے زہری سے، انہوں نے ربیع بن صبرہ سے، انہوں نے اپنے والد سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دنوں میں سے ایک دن عورتوں کے ساتھ نکاح متع کرنے سے منع فرما دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3427۔ صالح سے روایت ہے، کہا ہمیں ابن شہاب نے ربیع بن صبرہ جوہنی سے خبر دی، انہوں نے اپنے والد یعنی صبرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے ان کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے زمانے میں عورتوں سے متع کرنے سے منع فرما دیا تھا، اور یہ کہ ان کے والد صبرہ نے اپنے ساتھی کے ہمراہ 2 سرخ چادریں پیش کرتے ہوئے نکاح متع کیا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3428۔ مجھے یونس نے خبر دی کہ ابن شہاب نے کہا مجھے عروہ بن زبیر نے خبر دی کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما مکے میں کھڑے ہوئے اور کہا بلا شبہ کچھ لوگ ہیں اللہ نے ان کے دلوں کو بھی اندھا کر دیا ہے جس طرح ان کی آنکھوں کو اندھا کیا ہے۔ وہ لوگوں کو متع کے جواز کا فتویٰ دیتے ہیں۔ وہ ایک آدمی یعنی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما پر تعریض کر رہے تھے، اس پر انہوں نے ان کو پکارا اور کہا تم بے ادب کم فہم ہو، میری عمر کی قسم بلا شبہ امام المتقین کے عہد میں نکاح متع کیا جاتا تھا۔ ان کی مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی۔ تو ابن زبیر رضی اللہ عنہما نے ان سے کہا تم خود اپنے ساتھ اس کا تجربہ کر کے دیکھو، بخدا اگر تم نے یہ کام کیا تو میں تمہارے ہی ان پتھروں سے جن کے تم مستحق ہوگے تمہیں رجم کروں گا۔ ابن شہاب نے کہا مجھے خالد بن مہاجر بن سیف اللہ نے خبر دی کہ اس اسنا میں جب وہ ان صاحب یعنی ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی ان کے پاس آیا اور متع کے بارے میں ان سے فتویٰ مانگا، تو انہوں نے اسے اس کے جواز کا حکم دیا۔ اس پر ابن ابی عمرہ انصاری رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا ٹھہریے۔ انہوں نے کہا کیا ہوا؟ اللہ کی قسم میں نے امام المتقین صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں کیا ہے۔ ابن ابی عمرہ رضی اللہ عنہ نے کہا
بلا شبہ یہ ایسا کام ہے کہ ابتدائی اسلام میں ایسے شخص کے لیے جو حالات کی بنا پر اس کے لیے مجبور کر دیا گیا ہو اس کی رخصت تھی، جس طرح مجبوری میں مردار، خون اور سور کے گوشت کے لیے ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو محکم کیا اور اس سے منع فرما دیا۔ ابن شہاب نے کہا، مجھے ربیع بن صبرہ جوہنی نے بتایا کہ ان کے والد نے کہا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بنو عامر کی ایک عورت سے 2 سرخ چادروں کی پیشکش پر متع کیا تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں متع سے منع فرما دیا۔ ابن شہاب نے کہا، میں نے ربیع بن صبرہ سے سنا، وہ یہی حدیث عمر بن عبدالعزیز سے بیان کر رہے تھے اور میں اس مجلس میں بیٹھا ہوا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3429۔ ہمیں معقل نے ابن ابی ابلا سے حدیث بیان کی، انہوں نے عمر بن عبدالعزیز سے روایت کی، انہوں نے کہا، مجھے ربیع بن صبرہ جوہنی نے اپنے والد سے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متع سے روکا اور فرمایا، خبردار، یہ تمہارے آج کے دن سے قیامت کے دن تک کے لیے حرام ہے، اور جس نے متع کے عوض کوئی چیز دی ہو وہ اسے واپس نہ لے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3430۔ یحییٰ بن یحییٰ نے کہا، میں نے امام مالک کے سامنے قرات کی، انہوں نے ابن شہاب سے، انہوں نے محمد بن علی ابن حنفیہ کے دونوں بیٹوں عبداللہ اور حسن سے، ان دونوں نے اپنے والد سے، اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن عورتوں کے ساتھ متع کرنے اور پالتو گدھوں کا گوشت کھانے سے منع فرما دیا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3431۔ ہمیں عبداللہ بن محمد بن اسما زباعی نے حدیث سنائی، کہا، ہمیں جویریہ بن اسما بن عبید زباعی نے امام مالک رحمت اللہ علیہ سے اسی سند کے ساتھ حدیث بیان کی اور کہا، انہوں یعنی محمد بن علی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ فلاں یعنی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہہ رہے تھے، تم حیرت میں پڑے ہوئے حقیقت سے بے خبر شخص ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا تھا۔ آگے یحییٰ بن یحییٰ کی امام مالک رحمت اللہ علیہ سے روایت کردہ حدیث کی طرح ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3432۔ سفیان بن عیینہ نے ہمیں زہری سے حدیث بیان کی، انہوں نے محمد بن علی ابن حنفیہ کے دونوں بیٹوں حسن اور عبداللہ سے، ان دونوں نے اپنے والد سے، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن نکاح متع اور پالتو گدھوں کے گوشت سے منع فرما دیا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3433۔ عبید اللہ نے ابن شہاب سے، انہوں نے محمد بن علی کے دونوں بیٹوں حسن اور عبداللہ سے، ان دونوں نے اپنے والد محمد ابن حنفیہ سے، اور انہوں نے اپنے والد حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے سنا، وہ عورتوں سے متع کرنے کے بارے میں فتویٰ دینے میں نرمی سے کام لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا، ابن عباس ٹھہریے، بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن اس سے اور پالتو گدھوں کے گوشت سے منع فرما دیا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3434۔ یونس نے مجھے ابن شہاب سے خبر دی، انہوں نے محمد بن علی بن ابی طالب کے بیٹوں حسن اور عبداللہ سے، اور ان دونوں نے اپنے والد محمد بن علی بن حنفیہ سے روایت کی، انہوں نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہہ رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن عورتوں کے ساتھ متع کرنے اور پالتو گدھوں کے گوشت کھانے سے منع فرما دیا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3435۔ اعرج نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی عورت اور اس کی پھوپھی کو اور کسی عورت اور اس کی خالہ کو نکاح میں اکٹھا نہ کیا جائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3436۔ عراق بن مالک نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی،
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عورتوں کے بارے میں منع فرمایا کہ ان کو نکاح میں باہم جمع کیا جائے، عورت اور اس کی پھوپھی یا عورت اور اس کی خالہ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3437۔ عبد الرحمن بن عبد العزیز نے ابن شہاب سے خبر دی، انہوں نے قبیصہ بن زوائب سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بھائی کی بیٹی پر پھوپھی کو نہ بیاہا جائے اور نہ خالہ کے ہوتے ہوئے بھانجی سے نکاح کیا جائے، یعنی اصل مقصود یہی ہے کہ یہ اکٹھی ایک شخص کے نکاح میں نہ آئے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3438۔ یونس نے مجھے ابن شہاب سے خبر دی، کہا مجھے قبیصہ بن زوائب کعبی نے خبر دی کہ انہوں نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کوئی شخص کسی عورت اور اس کی پھوپھی کو اور کسی عورت اور اس کی خالہ کو اپنے نکاح میں ایک ساتھ جمع کرے۔ ابن شہاب نے کہا ہم اس منکوحہ عورت کے والد کی خالہ اور والد کی پھوپھو کو اور والد کی پھوپھی کو بھی اسی حیثیت میں دیکھتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3439۔ ہشام نے ہمیں یحییٰ سے حدیث بیان کی کہ انہوں یعنی یحییٰ نے ان یعنی ہشام کی طرف ابو سلمہ سے اپنی روایت کردہ حدیث لکھ کر بھیجی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی عورت سے اس کی پھوپھی اور اس کی خالہ کی موجودگی میں نکاح نہ کیا جائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3440۔ شیبان نے یحییٰ سے روایت کی، کہا مجھے ابو سلمہ نے حدیث بیان کی کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگے اسی کے مانند ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3441۔ ہشام نے محمد بن سیرین سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی اپنے بھائی کے پیغام نکاح پر اپنے نکاح کا پیغام نہ دے اور نہ اپنے بھائی کے سودے پر سودا کرے اور نہ کسی عورت سے اس کی پھوپھی اور خالہ کی موجودگی میں نکاح کیا جائے اور نہ کوئی عورت اپنی مسلمان بہن کی طلاق کا مطالبہ کرے تاکہ اس کی پلیٹ کو اپنے لیے انڈیل لے، اسے یعنی پہلی بیوی کی طلاق کا مطالبہ کیے بغیر نکاح کر لینا چاہیے۔ بات یہی ہے کہ جو اللہ نے اس کے لیے لکھا ہوا ہے وہی اس کا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3442۔ داؤد بن ابی ہند نے ابن سیرین سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کسی عورت کے ساتھ اس کی پھوپھی یا اس کی خالہ کے نکاح میں ہوتے ہوئے نکاح کیا جائے، اور اس سے کہ کوئی عورت اپنی بہن کی طلاق کا مطالبہ کرے تاکہ جو اس کی پلیٹ میں ہے وہ اسے اپنے لیے انڈیل لے، بلا شبہ اللہ عز و جل خود اس کو رزق دینے والا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3443۔ شعبہ نے عمر بن دینار سے، انہوں نے ابو سلمہ سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کسی عورت اور اس کی پھوپھی اور کسی عورت اور اس کی خالہ کو ایک مرد کے نکاح میں جمع کیا جائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3444۔ ورقہ نے عمر بن دینار سے اسی سند کے ساتھ اسی کے مانند حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3445۔ امام مالک نے نافع سے، انہوں نے نبیہ بن وہب سے روایت کی کہ عمر بن عبید اللہ بن معمر جوہنی نے ارادہ کیا کہ اپنے بیٹے طلحہ بن عمر کی شادی شیبہ بن جبیر بن عثمان جوہنی کی بیٹی سے کر دیں، تو انہوں نے ابان بن عثمان کی طرف پیغام بھیجا کہ وہ بھی آئیں، وہ امیر الحج بھی تھے۔ ابان نے کہا میں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محرم یعنی احرام باندھنے والا
نہ خود نکاح کرے اور نہ اس کا نکاح کرایا جائے اور نہ وہ نکاح کا پیغام بھیجے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3446۔ ایوب نے نافع سے روایت کی، کہا مجھے نبیہ بن وہب نے حدیث بیان کی، کہا مجھے عمر بن عبید اللہ بن معمر نے بھیجا، وہ شیبہ بن جبیر بن عثمان کی بیٹی کے لیے اپنے بیٹے کی نکاح کا پیغام بھیج رہے تھے، تو مجھے انہوں نے ابان بن عثمان کی طرف بھیجا اور وہ امیر حج تھے۔ انہوں نے کہا کیا میں اسے یعنی عمر کو ایک بدو جیسا کام کرتے نہیں دیکھ رہا؟ جو شخص حالت احرام میں ہو وہ نہ نکاح کرتا ہے نہ کسی کا نکاح کراتا ہے۔ ہمیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس بات کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دی تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3447۔ مطر اور یعلا بن حکیم نے نافع سے، انہوں نے نبیہ بن وہب سے، انہوں نے ابان بن عثمان سے، انہوں نے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حالت احرام میں ہو وہ نہ نکاح کرے نہ نکاح کرائے اور نہ نکاح کا پیغام بھیجے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3448۔ ایوب بن موسیٰ نے نبیہ بن وہب سے، انہوں نے ابان بن عثمان سے، انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت کی، وہ اس کی سند کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محرم یعنی جس نے احرام باندھ رکھا ہو وہ نکاح کرے نہ نکاح کا پیغام بھیجے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3449۔ سعید بن ابو ہلال نے مجھے نبیہ بن وہب سے حدیث بیان کی کہ عمر بن عبید اللہ بن معمر نے ارادہ کیا کہ حج کے ایام میں اپنے بیٹے طلحہ کا نکاح شیبہ بن جبیر کی بیٹی سے کریں۔ ابان بن عثمان ان دنوں حج کے امیر تھے، تو انہوں نے ابان کی طرف پیغام بھیجا کہ میں نے ارادہ کیا ہے کہ طلحہ بن عمر کا نکاح کر دوں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اس میں شریک ہوں، کیا مجھے تم ایک اکھڑ عراقی جیسے دکھائی نہیں دے رہے؟ بلا شبہ میں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محرم یعنی جو شخص حالت احرام میں ہو وہ کسی کا نکاح نہ کرائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3450۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، ابن نمیر اور اسحاق حنظلی سب نے سفیان بن عیینہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے عمرو بن دینار سے، انہوں نے ابو شعثہ سے روایت کی کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے انہیں خبر دی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا تو آپ احرام میں تھے۔ ابن نمیر نے یہ اضافہ کیا میں نے یہ حدیث زہری کو سنائی تو انہوں نے کہا مجھے یزید بن اسم نے خبر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یعنی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس حالت میں نکاح کیا جبکہ آپ احرام کے بغیر تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3451۔ داود بن عبد الرحمن نے ہمیں عمرو بن دینار سے خبر دی، انہوں نے ابو شعثہ بن جابر بن زید سے، انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا جبکہ آپ حالت احرام میں تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3452۔ یزید بن اسم سے روایت ہے، کہا مجھے حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہا نے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اس حالت میں نکاح کیا کہ آپ احرام کے بغیر تھے۔ یزید بن اسم نے کہا وہ میری بھی خالہ تھیں اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی بھی خالہ تھیں۔ یزید بن اسم نے کہا وہ میری بھی خالہ تھی اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی بھی خالہ تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3453۔ لیث نے ہمیں نافع سے خبر دی، انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص کسی دوسرے کے سودے پر سودا نہ کرے
اور نہ تم میں سے کوئی کسی اور کے پیغام نکاح پر نکاح کا پیغام بھیجے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3454۔ یحییٰ نے ہمیں عبید اللہ سے حدیث بیان کی، کہا مجھے نافع نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے خبر دی، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی اپنے بھائی کے سودے پر سودا نہ کرے اور نہ اپنے بھائی کے پیغام نکاح پر پیغام بھیجے الا یہ کہ وہ اسے اجازت دے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3455۔ علی بن مسہر نے عبید اللہ سے اسی سند کے ساتھ یہی حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3456۔ ایوب نے نافع سے اسی سند کے ساتھ یہی حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3457۔ عمرو ناقد، زہیر بن حرب اور ابن ابی عمر نے حدیث بیان کی۔ زہیر نے کہا سفیان بن عیینہ نے ہمیں زہری سے حدیث بیان کی، انہوں نے سعید بن مسیب سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ کوئی شہری کسی دیہاتی کے لیے سودا بیچے یا لوگ خریداری کی نیت کے بغیر بڑھ چڑھ کر قیمت لگائیں، یا کوئی آدمی اپنے بھائی کے پیغام نکاح پر نکاح کا پیغام بھیجے، یا کوئی آدمی اپنے بھائی کی بیع پر بیع کرے، اور نہ ہی کوئی عورت اس غرض سے اپنی بہن کی طلاق کا مطالبہ کرے کہ جو کچھ اس کے برتن میں ہے یا اس کی پلیٹ میں ہے وہ اسے اپنے لیے انڈیل لے۔ عمر نے اپنی حدیث میں یہ اضافہ کیا اور نہ کوئی آدمی اپنے بھائی کے کیے جانے والے سودے پر سودے بازی کرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3458۔ یونس نے مجھے ابن شہاب سے خبر دی، کہا مجھے سعید بن مسیب نے حدیث بیان کی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم خریدنے کی نیت کے بغیر قیمت نہ بڑھاؤ، اور نہ کوئی آدمی اپنے بھائی کی بیع پر بیع کرے، اور نہ کوئی شہری کسی دیہاتی کے لیے بیع کرے، اور نہ کوئی آدمی اپنے بھائی کے پیغام نکاح پر نکاح کا پیغام بھیجے، اور نہ کوئی عورت دوسری عورت کی طلاق کا مطالبہ کرے تاکہ جو کچھ اس کے برتن میں ہے وہ اسے اپنے لیے انڈیل لے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3459۔ معمر نے زہری سے اسی سند کے ساتھ اسی کے مانند حدیث بیان کی، البتہ معمر کی حدیث میں ہے اور نہ کوئی آدمی اپنے بھائی کی بیع پر اضافے کی پیشکش کرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3460۔ علا کے والد عبد الرحمن بن یعقوب نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مسلمان کسی مسلمان کے سودے پر سودا نہ کرے اور نہ اس کے پیغام نکاح پر نکاح کا پیغام بھیجے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3461۔ احمد بن ابراہیم دورقی نے حدیث بیان کی، کہا ہم سے شعبہ نے علا بن عبد الرحمن جوہنی اور سہیل بن ابی صالح سمان مدنی سے، انہوں نے اپنے اپنے والد سے، ان دونوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی حدیث روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3462۔ ہمیں محمد بن مسنہ نے حدیث بیان کی، کہا ہمیں عبد الصمد نے حدیث سنائی، کہا ہمیں شعبہ نے اعمش سے، انہوں نے ابو صالح سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، مگر انہوں نے کہا اپنے بھائی کے سودے پر اور اپنے بھائی کے پیغام نکاح پر۔ روایت نمبر 3461 میں مسلمان کے الفاظ ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3463۔ عبد الرحمن بن شماسہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ممبر پر سے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے، کسی مومن کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنے بھائی کی بیع پر بیع کرے
اور نہ اپنے بھائی کے پیغام نکاح پر نکاح کا پیغام بھیجے حتیٰ کہ وہ خود اسے چھوڑ دے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3464۔ امام مالک نے نافع سے، انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شغار سے منع فرمایا، اور شغار یہ ہے کہ آدمی اپنی بیٹی کا نکاح اس شرط پر کرے کہ وہ دوسرا بھی اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کرے گا اور ان دونوں کے درمیان مہر نہ ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3465۔ عبید اللہ نے نافع سے، انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے مانند روایت کی، البتہ عبید اللہ کی حدیث میں ہے انہوں نے کہا میں نے نافع سے پوچھا شغار کیا ہے؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 3466۔ عبد الرحمن سراج نے نافع سے، انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شغار سے منع فرمایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3467۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شغار نہیں ہے اسلام میں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3468۔ ابن نمیر اور ابو اسامہ نے ہمیں عبید اللہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے ابو زناد سے، انہوں نے اعرج سے، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شغار سے منع فرمایا۔ ابن نمیر نے اضافہ کیا شغار یہ ہے کہ ایک آدمی دوسرے سے کہے تم اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دو اور میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کرتا ہوں، اور تم اپنی بہن کا نکاح میرے ساتھ کر دو، میں اپنی بہن کا نکاح تمہارے ساتھ کرتا ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3469۔ عبدہ نے عبید اللہ بن عمر سے اسی سند کے ساتھ یہ حدیث بیان کی، اور انہوں نے ابن نمیر کا اضافہ ذکر نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3470۔ ابن جریج نے ہمیں خبر دی، کہا مجھے ابو زبیر نے بتایا کہ انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنا، کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شغار سے منع فرمایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3471۔ یحییٰ بن ایوب نے کہا ہمیں حشیم نے حدیث بیان کی، ابن نمیر نے کہا ہمیں وقی نے حدیث بیان کی، ابو بکر بن ابی شیبہ نے کہا ہمیں ابو خالد احمر نے حدیث سنائی، اور محمد بن مسنہ نے کہا ہمیں یحییٰ قطان نے عبد الحمید بن جعفر سے، انہوں نے یزید بن ابی حبیب سے، انہوں نے مرثد بن عبداللہ یزنی سے، انہوں نے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ پوری کیے جانے کے لائق شرط وہ ہے جس سے تم نے شرمگاہوں کو حلال کیا ہے۔ یہ ابو بکر اور ابن مسنہ کی حدیث کے الفاظ ہیں، البتہ ابن مسنہ نے الشرط کے بجائے الشروط یعنی شرطیں وہ ہیں کہا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3472۔ ہشام نے یحییٰ بن ابی کثیر سے حدیث بیان کی، کہا ہمیں ابو سلمہ نے حدیث بیان کی، کہا ہمیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عورت کا خاوند نہ رہا ہو اس کا نکاح اس وقت تک نہ کیا جائے حتیٰ کہ اسے پوچھ لیا جائے، اور کنواری کا نکاح نہ کیا جائے حتیٰ کہ اسے اجازت لی جائے۔ صحابہ نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اجازت کیسے ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے کہ وہ خاموش رہے یعنی انکار نہ کرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3473۔ اس سند سے بھی مذکورہ بالا حدیث اسی طرح مروی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3474۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
اس لڑکی کے بارے میں پوچھا جس کے گھر والے اس کا نکاح کرنے کا ارادہ کریں، کیا اس سے اس کی مرضی معلوم کی جائے گی یا نہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، ہاں، اس کی مرضی معلوم کی جائے گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے آپ سے عرض کی وہ تو یقیناً حیا محسوس کرے گی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب وہ خاموش رہی تو یہی اس کی اجازت ہوگی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3475۔ سعید بن منصور اور قتیبہ بن سعید نے کہا، ہم سے امام مالک نے حدیث بیان کی۔ یحییٰ بن یحییٰ نے کہا، میں نے امام مالک رحمت اللہ علیہ سے پوچھا، کیا آپ کو عبداللہ بن فضل نے نافع بن جبیر کے واسطے سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ حدیث بیان کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس عورت کا شوہر نہ رہا ہو وہ اپنے ولی کی نسبت اپنے بارے میں زیادہ حق رکھتی ہے، اور کنواری سے اس کے نکاح کے بارے میں اجازت لی جائے اور اس کا خاموش رہنا اس کی اجازت ہے؟ تو امام مالک نے جواب دیا، ہاں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3476۔ قتیبہ بن سعید نے کہا، ہمیں سفیان نے زیاد بن سعد سے حدیث بیان کی، انہوں نے عبداللہ بن فضل سے روایت کی، انہوں نے نافع بن جبیر کو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے خبر دیتے ہوئے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے شادی شدہ زندگی گزاری ہو وہ اپنے بارے میں اپنے ولی کی نسبت زیادہ حق رکھتی ہے، اور کنواری سے اس کی مرضی پوچھی جائے اور اس کی خاموشی اس کی اجازت ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3477۔ ابن ابی عمر نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا، ہمیں سفیان نے اسی سند کے ساتھ حدیث بیان کی اور کہا، جس عورت نے شادی شدہ زندگی گزاری ہو وہ اپنے بارے میں اپنے ولی کی نسبت زیادہ حق رکھتی ہے، اور کنواری سے اس کا والد اس کے نکاح کے بارے میں اجازت لے گا، اس کی خاموشی اس کی اجازت ہے۔ اور کبھی انہوں نے کہا، اور اس کی خاموشی اس کا اقرار ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3478۔ ابو اسامہ نے ہشام سے، انہوں نے اپنے والد عروہ سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ 6 برس کی عمر میں نکاح کیا، اور جب میں 9 برس کی تھی تو میرے ساتھ گھر بس آیا۔ کہا، ہم ہجرت کے بعد مدینے آئے تو میں 1 مہینہ بخار میں مبتلا رہی اور میرے سر کے بال جھڑ گئے۔ جب صحتیاب ہوئی تو پھر میرے بال اچھی طرح سے اگ آئے، حتیٰ کہ گردن سے نیچے تک کی چٹیاں بن گئی۔ ان دنوں ایک روز میری والدہ ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس آئی، جبکہ میں جھولے پر جھول رہی تھی اور میرے ساتھ میری سہیلیاں بھی تھی۔ انہوں نے مجھے زور سے آواز دی، میں ان کے پاس گئی، مجھے معلوم نہ تھا کہ وہ مجھ سے کیا چاہتی ہیں۔ انہوں نے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے دروازے پر لا کھڑا کیا۔ سانس پھولنے کی وجہ سے میرے منہ سے کی آواز نکل رہی تھی، حتیٰ کہ جب میری سانس چڑھنے کی کیفیت چلی گئی تو وہ مجھے ایک گھر کے اندر لے آئیں، تو غیر متوقع طور پر وہاں انصار کی عورتیں جمع تھیں۔ وہ کہنے لگی، خیر و برکت پر اور اچھے نصیب پر آئی ہو۔ تو انہوں یعنی میری والدہ نے مجھے ان کے سپرد کر دیا۔ انہوں نے میرا سر دھویا اور مجھے بنایا سنوارا۔ پھر میں اس کے سوا کسی بات پر نہ چونکی کہ اچانک چاش کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اور ان عورتوں نے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3479۔ ابو معاویہ اور عبدہ بن سلیمان نے ہشام سے، انہوں نے اپنے والد عروہ سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ نکاح کیا جب میں 6 سال کی تھی، اور میرے ساتھ گھر بس آیا جب میں 9 سال کی تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3480۔ زہری نے عروہ سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا جب وہ 7 سال کی تھی، اور گھر بس آیا جب وہ 9 سال کی تھی، اور ان کے کھلونے ان کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں چھوڑ کر فوت ہوئے
جب وہ 18 سال کی تھیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3481۔ اسود نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا جبکہ وہ 6 برس کی تھیں، اور ان کی رخصتی ہوئی جبکہ وہ 9 برس کی تھیں، اور آپ فوت ہوئے جبکہ وہ 18 برس کی تھیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3482۔ وکیع نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا ہمیں سفیان نے اسماعیل بن امیہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے عبداللہ بن عروہ سے، انہوں نے عروہ سے، اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال میں میرے ساتھ نکاح کیا اور شوال ہی میں میرے ساتھ گھر بسایا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے کون سی بیوی آپ کے ہاں مجھ سے زیادہ خوش نصیب تھی؟ عروہ نے کہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پسند کرتی تھی کہ اپنی رشتہ دار اور زیر کفالت عورتوں کی رخصتی شوال میں کریں، جبکہ عربوں میں پرانا تصور یہ تھا کہ شوال میں نکاح اور رخصتی شادی کے لیے ٹھیک نہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3483۔ عبداللہ بن نمیر نے کہا ہمیں سفیان نے اسی سند کے ساتھ یہ حدیث بیان کی، اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل یعنی خاندان کی بچیوں کا شوال میں شادی کرانے کا تذکرہ نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3484۔ سفیان نے ہمیں یزید بن کیسان سے حدیث بیان کی، انہوں نے ابو حازم سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر تھا، آپ کے پاس ایک آدمی آیا اور بتایا کہ اس نے انصار کی ایک عورت سے نکاح طے کیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کیا تم نے اسے دیکھا ہے؟ اس نے جواب دیا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اور اسے دیکھ لو کیونکہ انصار کی آنکھوں میں کچھ ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3485۔ مروان بن معاویہ فزاری نے حدیث بیان کی، کہا ہمیں یزید بن کیسان نے ابو حازم سے حدیث بیان کی، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی حاضر ہوا اور کہا میں نے انصار کی ایک عورت سے نکاح کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کیا تم نے اسے دیکھا ہے؟ کیونکہ انصار کی آنکھوں میں کچھ ہے۔ اس نے جواب دیا میں نے اسے دیکھا ہے۔ آپ نے پوچھا کتنے مہر پر تم نے اس سے نکاح کیا ہے؟ اس نے جواب دیا 4 اوقیہ پر۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا 4 اوقیہ چاندی پر؟ گویا تم اس پہاڑ کے پہلو سے چاندی تراشتے ہو، تمہیں دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ موجود نہیں، البتہ جلد ہی ہم تمہیں ایک لشکر میں بھیج دیں گے، تمہیں اس سے غنیمت کا حصہ مل جائے گا۔ کہا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو عبس کی جانب ایک لشکر روانہ کیا تو اس آدمی کو بھی اس میں بھیج دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3486۔ یعقوب بن عبد الرحمن القاری اور عبدالعزیز بن ابی حازم نے ابو حازم سے، انہوں نے حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا ایک خاتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی ذات آپ کو ہبہ کرنے کے لیے حاضر ہوئی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف نظر کی، آپ اپنی نظر نیچے سے اوپر اور اوپر سے نیچے تک لے گئے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک جھکا لیا۔ جب عورت نے دیکھا کہ آپ نے اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا تو وہ بیٹھ گئی۔ اس پر آپ کے صحابہ میں سے ایک آدمی کھڑا ہوا اور عرض کی اے اللہ کے رسول، اگر آپ کو اس کے ساتھ شادی کی ضرورت نہیں تو اس کی شادی میرے ساتھ کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہارے پاس حق مہر میں دینے کے لیے کوئی چیز ہے؟ اس نے جواب دیا اللہ کی قسم، اللہ کے رسول کچھ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھر والوں کے پاس جاؤ، دیکھو تمہیں کچھ ملتا ہے۔ وہ گیا پھر واپس آیا اور عرض کی نہیں اللہ کی قسم مجھے کچھ نہیں ملا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو چاہے لوہے کی انگوٹھی ہو۔ وہ گیا پھر واپس آیا اور عرض کی نہیں اللہ کی قسم
اللہ کے رسول، لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے، البتہ میری یہ تہبند ہے۔ سہل نے کہا اس کے پاس کندھے کی چادر بھی نہیں تھی، اس میں سے آدھی بطور مہر اس کے لیے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تمہارے تہبند کا کیا کرے گی؟ اگر تم اسے پہنو گے تو اس کے جسم پر اس میں سے کچھ نہیں ہوگا، اور اگر وہ پہنے گی تو تم پر اس میں سے کچھ نہیں ہوگا۔ اس پر وہ آدمی بیٹھ گیا، اسے بیٹھے ہوئے لمبا وقت ہو گیا تو وہ کھڑا ہو گیا اور چل دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پیٹ پھیر کر جاتے ہوئے دیکھ لیا۔ آپ نے اس کے بارے میں حکم دیا تو اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر بلا لیا گیا۔ جب وہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس قرآن کتنا ہے، یعنی تمہیں کتنا قرآن یاد ہے؟ اس نے عرض کی میرے پاس فلاں سورت اور فلاں سورت ہے۔ اس نے وہ سورتیں شمار کی تو آپ نے پوچھا تم انہیں زبانی پڑھتے ہو؟ اس نے عرض کی جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ، تمہیں جتنا قرآن یاد ہے اس کے عوض نکاح کے لیے تمہیں اس کا مالک یعنی خاوند بنا دیا گیا۔ یہ ابن ابو حازم کی حدیث ہے۔ یعقوب کی حدیث بھی الفاظ میں اسی کے قریب ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3487۔ حماد بن زید، سفیان بن عیینہ، دراوردی اور زائدہ سب نے ابو حازم سے، انہوں نے سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی حدیث بیان کی۔ ان میں سے کچھ راوی دوسروں پر اضافہ کرتے ہیں، مگر زائدہ کی حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ، میں نے اس سے تمہاری شادی کر دی ہے، اس لیے اب تم اسے قرآن کی تعلیم دو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3488۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا مہر کتنا ہوتا تھا؟ انہوں نے جواب دیا اپنی بیویوں کے لیے آپ کا مہر 12 اوقیہ اور 1 نش تھا۔ پھر انہوں نے پوچھا جانتے ہو نش کیا ہے؟ میں نے عرض کی نہیں۔ انہوں نے کہا آدھا اوقیہ، یہ کل 500 درہم بنتے ہیں، اور یہی اپنی بیویوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہر تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3489۔ ثابت نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے لباس پر زرد یعنی زعفران کی خوشبو کا نشان دیکھا تو فرمایا یہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سونے کی ایک گٹھلی کے وزن پر ایک عورت سے شادی کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہیں برکت دے، ولیمہ کرو، خواہ ایک بکری سے کرو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3490۔ ابو عوانہ نے ہمیں قتادہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے سونے کی گٹھلی کے وزن کے برابر سونے کے عوض نکاح کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا ولیمہ کرو، خواہ ایک بکری سے کرو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3491۔ وکیع نے ہمیں خبر دی، کہا ہمیں شعبہ نے قتادہ اور حمید سے حدیث بیان کی، انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سونے کی گٹھلی کے وزن کے برابر سونے کے عوض نکاح کیا، اور یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا ولیمہ کرو، خواہ ایک بکری سے کرو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3492۔ ابو داود، وہب بن جریر اور شبابہ سب نے شعبہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے حمید سے اسی سند کے ساتھ روایت کی، البتہ وہب کی حدیث میں یوں ہے، انہوں نے کہا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے ایک عورت سے شادی کی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3493۔ اسحاق بن ابراہیم اور محمد بن قدامہ نے کہا ہمیں نضر بن شمیل نے خبر دی، کہا ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی، کہا ہمیں عبدالعزیز بن سہیب نے حدیث بیان کی، کہا
میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا جبکہ مجھ پر شادی کی بشاشت یعنی خوشی نمایاں تھی۔ میں نے عرض کی، میں نے انصار کی ایک عورت سے شادی کی ہے۔ آپ نے پوچھا، تم نے اسے کتنا مہر دیا ہے؟ میں نے عرض کی، 1 گٹھلی، اور اسحاق کی حدیث میں ہے سونے کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3494۔ ابو داود نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا ہمیں شعبہ نے ابو حمزہ سے حدیث بیان کی۔ شعبہ نے کہا ان کا نام عبد الرحمن بن ابی عبداللہ کیسان ہے۔ انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سونے کی گٹھلی کے وزن کے برابر سونے کے عوض ایک عورت سے شادی کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3495۔ وہب نے کہا ہمیں شعبہ نے اسی سند کے ساتھ یہ حدیث بیان کی، مگر انہوں نے کہا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں میں سے ایک نے کہا سونے کی 1 گٹھلی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3496۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کیا خیبر پر، اور ہم لوگوں نے وہاں نماز پڑھی صبح کی بہت اندھیرے میں، اور سوار ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سوار ہوئے ابو طلحہ اور میں ردیف تھا ابو طلحہ کا، اور روانہ ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گلیوں میں خیبر کی، اور میرا زانو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ران سے لگ جاتا تھا، اور تہبند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی ران سے کھسک گئی تھی، اور میں دیکھتا سفیدی آپ کی ران کی۔ پھر جب شہر کے اندر گئے آپ نے فرمایا اللہ اکبر، خراب ہوا خیبر، ہم جب اترتے ہیں کسی قوم کے آنگن میں تو برا ہوتا ہے حال ڈرائے گئے لوگوں کا۔ ان کلمات کو آپ نے 3 بار پڑھا، یعنی انا اذا انزلنا بساحت قوم، یہاں سے لے کر آخر تک، اور اتنے میں وہاں کے لوگ اپنے اپنے کاموں میں نکلے، اور انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے، اور عبدالعزیز نے کہا ہمارے لوگوں نے یہ بھی کہا کہ لشکر بھی آ گیا۔ کہا راوی نے کہ غرض ہم نے لے لیا خیبر کو جبرن قہرن، اور قیدی لوگ جمع کیے گئے، اور دہیا آئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لونڈی مجھے عنایت کیجئے ان قیدیوں میں سے۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ ایک لونڈی لے لو۔ انہوں نے صفیہ بنت حیی کو لے لیا، اور ایک شخص نے آ کے کہا اے نبی اللہ تعالیٰ کے، آپ نے دہیا کو حیی کی بیٹی دے دی جو سردار ہے بنی قریظہ اور بنی نذیر کا، اور وہ کسی کے لائق نہیں سوائے آپ کے۔ تو فرمایا کہ بلاؤ ان کو ماں اس لونڈی کے۔ کہا راوی نے کہ پھر وہ اسے لے کر آئے۔ پھر جب آپ نے اس کو دیکھا تو دہیا سے فرمایا کہ تم کوئی اور لونڈی لے لو قیدیوں میں سے اس کے سوا۔ کہا راوی نے کہ پھر آپ نے آزاد کیا صفیہ کو اور ان سے نکاح کر لیا۔ سو ثابت نے ان سے کہا اے ابو حمزہ، ان کا مہر کیا باندھا انہوں نے؟ کہا یہی مہر تھا کہ ان کو آزاد کر دیا اور نکاح کر لیا، یہاں تک کہ پھر جب وہ راہ میں تھے تو سنگھار کر دیا ان کا ام سلیم نے، اور پیش کر دیا آپ پر ان کو رات میں، اور صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوشہ بنے ہوئے تھے۔ پھر فرمایا آپ نے جس کے پاس جو کچھ ہو یعنی کھانے کی قسم سے وہ لائے، اور ایک دسترخوان چمڑے کا بچھا دیا، اور کوئی عقیق لانے لگا یعنی جسے دہی سکھا کر بناتے ہیں، اور کوئی کھجور اور کوئی گھی، ان سب کو توڑ تار کر خوب ملایا، اور یہ ولیمہ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3497۔ حماد یعنی ابن زید نے ثابت اور عبدالعزیز بن صہیب سے، انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حماد نے ثابت اور شعیب بن حبحاب سے، انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اسی طرح ابو عوانہ نے قتادہ اور عبدالعزیز سے، انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ابو عوانہ ہی نے ابو عثمان سے، انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، معاذ بن ہشام نے اپنے والد سے، انہوں نے شعیب بن حبحاب سے، انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور اسی طرح یونس بن عبید نے شعیب بن حبحاب سے،
انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور ان سب نے کہا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کیا اور ان کی آزادی کو ان کا مہر مقرر کیا۔ معاذ کے اپنے والد ہشام سے روایت کردہ حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا اور ان کی آزادی ان کو مہر میں دی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3498۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں جو اپنی لونڈی کو آزاد کرتا ہے پھر اس سے شادی کرتا ہے فرمایا اس کے لیے 2 اجر ہیں، یعنی آزاد کرنے کا اجر اور اس کے بعد شادی کے ذریعے اسے عزت کا مقام دینے کا اجر۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3499۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں ردیف تھا سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا خیبر کے دن اور قدم میرا چھو جاتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم سے۔ پھر پہنچے ہم اہل خیبر کے پاس جب آفتاب نکلا اور ان لوگوں نے اپنے چوپایوں کو نکالا تھا اور وہ اپنے کدال اور ٹوکری اور پھاوڑے لے کر نکلے اور کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور خمیس یعنی دونوں آ گئے۔ کہا راوی نے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خراب ہوا خیبر، اور جب ہم اترتے ہیں کسی قوم کے آنگن میں سو برا انجام ہوتا ہے ڈرائے گئے لوگوں کا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو شکست دی اور دحیہ رضی اللہ عنہ کے حصے میں ایک باندھی خوبصورت آئی اور خرید لیا اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 شخصوں کے بدلے میں، اور پھر سپرد کیا اس کو ام سلیم رضی اللہ عنہ کے کہ سنگھار کر دے ان کا اور تیار کر دے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اور کہا راوی نے کہ گمان کرتا ہوں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ان کو سپرد کیا کہ ان کے گھر میں عدت پوری کرے، یعنی ایک حیض کے ساتھ استبراء ان کا ہو جو حکم ہے باندی کا۔ اور یہ سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ بیٹی تھی حیی کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ولیمہ کیا کھجور اور عقد سے اور گھی سے، اور زمین میں کئی گھڑے کھودے گئے اور اس میں دسترخوان چمڑے کا بچھا دیا گیا۔ گھڑے اس لیے کھودے گئے کہ گھی ادھر ادھر نہ جانے پائے، اور عقد اور گھی لائے اور اس میں ڈال دیا، اور لوگوں نے خوب سیر ہو کر کھایا۔ اور لوگ کہنے لگے کہ ہم نہیں جانتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا یا ان کو ام ولد بنایا۔ پھر لوگوں نے کہا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھپایا تو جانو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، اور اگر نہ چھپایا تو جانو کہ ام ولد ہیں۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہونے لگے تو ان پر پردہ کیا اور وہ اونٹ کی سورین پر بیٹھی، سو لوگوں نے جان لیا کہ ان سے نکاح کیا ہے۔ پھر جب مدینے کے قریب پہنچ گئے جلدی چلایا اونٹوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جلدی چلایا ہم نے، اور ٹھوکر کھائی ازبا اونٹنی نے۔ یہ نام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گرے اور سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ بھی گری، سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور ان پر پردہ کر لیا، اور عورتیں دیکھنے لگی اور کہنے لگی اللہ دور کرے یہودیہ کو۔ کہا راوی نے میں نے کہا اے حمزہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گر پڑے؟ تو انہوں نے کہا ہاں اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم گر پڑے۔ اور سیدنا انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں سیدہ زینب ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ولیمے میں بھی حاضر تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو آسودہ اور سیر کر دیا روٹی اور گوشت سے، اور مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتے تھے کہ لوگوں کو بلا لاؤں۔ پھر جب کھلانے سے فارغ ہو چکے کھڑے ہوئے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہوا، 2 شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں رہ گئے، یعنی جہاں زینب رضی اللہ تعالی عنہا تھی، اور ان کو باتوں نے بٹھا رکھا اور وہ نہ نکلے۔ سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے حجروں پر جاتے تھے اور ہر ایک پر سلام کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ کیسے ہو تم اے گھر والو؟ وہ کہتی تھی کہ ہم خیریت سے ہیں اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ نے اپنی بیوی کو کیسا پایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ خیر سے ہیں۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کی خیر و عافیت پوچھنے سے فارغ ہوئے لوٹے، اور میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوٹا، اور جب دروازے پر پہنچا تو دیکھا کہ وہ دونوں شخص موجود ہیں اور باتوں میں مشغول ہیں۔
پھر جب ان دونوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹے، کھڑے ہو گئے اور باہر نکلے، سو اللہ کی قسم ہے کہ مجھے یاد نہیں رہا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتری کہ وہ دونوں شخص چلے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ کر آئے، یعنی حجرہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، اور میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آیا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر رکھا دروازے کی چوکھٹ پر، پردہ ڈال دیا میرے اور اپنے بیچ میں، اور یہ آیت مبارکہ اتری، لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، یعنی نہ داخل ہو تم نبی کے گھر میں مگر جب ان کی طرف سے اجازت ہو تم کو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3500۔